اپنی افواج کے پیچھے کھڑے رہے، اور یہ اس وجہ سے یہی ہوا کہ ہمیں کامیابی ہوئی۔ میں خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر ضرور کروں گا۔ جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا، جب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا وہ پہلگام والا، اس وقت سے لے کے اور پھر جب انہوں نے 6-7 مئی کی درمیانی رات پہلا حملہ کیا اور 10 مئی تک جب یہ سارا معاملہ چلا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکٹڈ لائک ٹرو اسٹیٹسمین۔ انہوں نے جس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کیا، ہماری ہمیشہ کمزوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اپنا کیس پراپرلی پیش نہیں کر سکیں۔ جتنے بھی پچھلے کانفلکٹس ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، ایون 2019 میں جو کانفلکٹ ہوا اس میں بھی ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ جب ہوتا رہا ہے ہم خواہ لوگ ہمیں لے جاتے ہیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کی طرف، لیکن اس دفعہ جس افیکٹولی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا موقف پیش کیا، اپنے ملک کا موقف رکھا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ ختم ہوئی، ہندوستان نے، بھارت نے اپنی ڈیلیگیشنز باہر بھیجی، تو حکومت پاکستان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری دی، اور انہوں نے نارتھ امریکہ، واشنگٹن ڈی سی گئے، نیو یارک گئے، لنڈن گئے، یورپین ممالک گئے، اور جس افیکٹولی انہوں نے کیس پیش کیا، ابھی 2 دن پہلے واپس آئے تھے، اور ان کا کراچی کے شہریوں نے ایک زبردست استقبال کیا تھا، اور آج انہوں نے تقریر بھی کی ہے، اور اس کے بھی میں ذکر کروں گا قومی اسمبلی میں، جس پہ انہوں نے اپنے ساری اس ان کی جو ٹور تھا اس کے بارے میں بتایا۔ ادھر بات ہوئی تھی، میں وقتاً فوقتاً جو بھی کامنٹس ہوئے تھے دونوں طرف سے ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلا۔ بات ہوئی تھی کہ جی اس پورے کانفلکٹ میں صوبائی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو کیا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے دن سے لے کے ہم افیکٹولی چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، وہ ہر ادارے کو ایک ہوتی، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، ایک کتاب ہوتی ہے وار بک، وہ وار بک اویلیبل ہوتی ہے صرف ہوم ڈپارٹمنٹ میں اور کہیں نہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سب نے کیا کرنا ہے، اور اس وار بک کو فالو کرتے ہوئے حکومت سندھ نے اپنا کام کیا، اور میں شور ہوں کہ 4 ہی صوبوں نے، اس لیے کہ ایسے جنگ نہیں جیتی جاتی، جنگ تب جیتی جاتی ہے جب سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اور ہوا تھا ہمارے یہاں بھی صوبہ سندھ میں، پہلے جو انہوں نے ڈرونز بھیجے تھے اس میں گھوٹکی میں ہمارا، اور اس کا محمد بخش مہر صاحب نے ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں، ایک بچہ شہید ہوا، اس کے والد کو ہم نے بلا کے اس کو اکنالج بھی کیا تھا ادھر کراچی میں، والد بھی اس کا زخمی ہوا تھا اس ڈرون اٹیک میں، اور ایک ہمارا بچہ شہید ہوا۔ اس کے ساتھ جب یہ جیسے ہی انہوں نے جنگ شروع کی تھی 10 تاریخ کو ارلی مارننگ، سکھر میں انہوں نے اٹیک کیا تھا، سکھر ایئرپورٹ پہ۔ اس وقت ہماری انتظامیہ ٹائملی پہنچی تھی، اور انہوں نے جو بھی ایویکویشن تھی ادھر، جنگ ختم ہونے کے بعد، یہ اعلان ہونے کے بعد، ایک اٹیک انہوں نے ولاڑی پہ کیا تھا جس میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ایئر فورس کے۔ اس وقت بھی ہماری انتظامیہ ٹائملی وہاں پہنچی، تو سب نے اکٹھے مل کے کام کیا تھا اس میں۔ اور میں نے تو کہا نا، میں ہر ایک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ جیت اسی لیے ممکن تھی کہ پوری قوم یونائٹڈ تھی، ہمارے پاس ایک ایسا سپریم کمانڈر تھا جو جنگ سے نہیں ڈرتا تھا، جس نے اپنے افواج کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے
ان کو کہا تھا کہ جی آپ ملک کی حفاظت کریں. یہ بات کرتے ہوئے ایک اور وقت یاد آ جاتا ہے, کچھ سال پہلے کی بات ہے. ایسا ہی ایک وقت آیا تھا اور اس وقت قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں کیا کروں, کیا میں حملہ کر دوں. یہ سب کو یاد ہوگا, ایسی بات اس وقت نہیں تھی. اور جب یہ وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آ جاتی ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. ایک وقت ان کی دور حکومت میں 1990 میں بھی ایسا اس نیچ پہ ہم پہنچ چکے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, ابھی شرجیل میمن صاحب نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا تھا. یہ جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے, انہوں نے اپنی ایک انٹرویو میں کہا, اور میں کہوں گا وہ انٹرویو کی کلپ تھوڑا سا ہے, ایک آدھ منٹ کا ہے, وہ اگر دکھا دیں. یہ دکھانے کا صرف یہی مقصد تھا. یہ فرق ہوتا ہے اس وزیر اعظم کا جو کہ لوگوں سے اٹھ کے آیا ہو, اور جب ملک پہ مشکل وقت آئے, اس وقت پیپلز پارٹی ایک کولیشن گورنمنٹ میں تھی 1990 میں, اور یہی وجوہات تھی, اتنی سخت وزیر اعظم تھی کہ اس کچھ مہینوں بعد اس کو ہٹا دیا گیا, اس لیے وہ ملک کا دفاع کرنا جانتی تھی. میں آگے آتا ہوں. ابھی ایک اور جو مسئلہ ہے اور اس میں آج بھی بات ہوئی تھی, اس کا بھی میں کلیریفیکیشن یا جواب دوں گا. کچھ عرصے سے اسرائیل جو ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے, اس نے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے, بچوں, بڑوں, ماؤں, بہنوں, اسپتالوں, اسکولوں, سویلین ہر جگہ, اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور پھر انہوں نے آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے ایران پہ حملہ کر دیا. میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں پوری اسمبلی کی طرف سے, پورے سندھ کے لوگوں کی طرف سے. اور پھر کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا, اور عجیب, مجھے بھی ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جنگ کر دی ہے, ان کے ایٹمی جو تصنیفات ہیں ان پہ حملہ کیا, اور کہتے نہیں ہم جنگ کی صورتحال میں نہیں ہیں. ان کی اپنی ملک کی قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں. اور اس سلسلے میں کل اسی وقت پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہر قسم کے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور ہم اس کے سختی سے مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے. اس تقریر میں انہوں نے یہی کہا ہے امریکہ کو کہ انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل نارمز کے برخلاف یہ حملہ کیا ہے. اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا موقف بھی بتایا ہے. میں نے بھی بتایا تھا کیا کہا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے, ایئر فورس کو تیار کیا, جا کے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بھارت کی جارحیت ہے یہ پانی کی, اس کے لیے پڑا دو ٹوک الفاظ میں نیشنل اسمبلی میں کہا ہے. اور میں کہتا ہوں انڈیا یو ہیو ٹو آپشنس, آئیدر امپلیمنٹ دی واٹر ٹریٹی اور فیس دی کانسیکوینسز آف وار. ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے پانی کے لیے, ہم اپنے حق کے لیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم انڈس واٹر ٹریٹی نہیں دو گے, ہم جنگ کر کے یہ 6 کے 6 دریا, اس کے جو 3 دریا ہیں نا, کہ ہم خان شورن تھوڑا بہت اس پہ بتایا بھی تھا, ستلج, راوی اور بیاس, اس پہ سالانہ یہ بند کرنے سے پہلے 35 MF پانی, if I remember correctly, 35 MF پانی ہمارے حصے میں آتا تھا, وہ انہوں نے بند کر دیا.
1960 میں جو ٹریٹی ہوئی اس کے حوالے سے. تو یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر موقف اپنا دیا ہے. میں نے سنا ہے کہ ان کی تقریر کے بعد کچھ پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں. میں ان کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. وہ پولیٹیکل لیڈر جس نے دنیا میں جا کے پاکستان کا کیس بڑا مؤثر طریقے سے لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں واشنگٹن ڈی سی پہنچا تو وہاں اسرائیلی لابی ہندوستان بھارت کے ساتھ مل کے اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کری تھی، لیکن ہم نے ان کو شکست دی. تو وہ شخص جو پاکستان کا کیس، پوری امت مسلمہ کا کیس جیسے اس کے شہید نانا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا ویسے پیش کر رہا ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ایک پریس ٹاک میں، اس کے بعد میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. تو یہ دو چیزیں میں اپنی بجٹ تقریر پہ یا بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا. میں جو پوائنٹس ریز کیے ہیں ویریس میں، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پی ایس 119 سے غالباً انہوں نے جو کہا ہے، اور آپ کے اوپر بڑی عجیب سی بات ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسپیکر کی بڑی عزت ہے اور سب، لیکن پھر جو آپ اس وقت بیٹھے یو ایکسرسائز آل دا پاور اسپیکر آن دس چیئر. تو آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنا میرے خیال مناسب نہیں تھی، لیکن خیر اس کا میں آگے چل کے بات بتا دوں گا. بجٹ 2025-26 13 جون کو اس ایوان میں پیش کی. بہت پروٹیسٹ ہوا. جی پروٹیسٹ سیاسی کیا کہتے ہیں، جمہوری حق ہے. یہ حق آپ کو یہ آئین دیتا ہے. آپ نے بھی آئین لہرایا تھا، اور آئین میں اٹھا کے دیکھ لیں 3 قسم کے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ. یہ آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنے کے. ان تینوں شروع ہوتے ہیں. مطلب فریڈم آف اسمبلی یہ ہے سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف پبلک آرڈر. فریڈم آف ایسوسیشن میں ہے سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی، اور فریڈم آف اسپیچ میں بھی ہے جو سارا میں نہیں پڑھتا، اور اس کے اندر بھی ہے سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. اب یہ صوبائی اسمبلی میں پروٹیسٹ کی بات ہے. صوبائی اسمبلی میں امپوزڈ بائی لا، لا کیا ہے؟ یہ ہمارے رولز ہیں. یہ رولز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ریسٹرکشنز ہیں پروٹیسٹ کی. اس کے اندر رولز ٹو بی آبزرو بائی ممبرز وائل پریزنٹ ان دی اسمبلی، یہی رولز ہے نا. یہی آپ کو بالکل پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے. کہتے shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner, shall not obstruct proceedings and shall avoid making running commentaries while speeches are being made in the assembly. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کا جو پاور ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ اسپیکر نے اگر ڈس آرڈرلی کانڈکٹ ہو تو اس پہ کیا کرنا ہے. یہ رولز ہے جس کے تحت آپ بالکل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی نہیں منع کیا کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں. آپ کا آئینی حق ہے. آپ بٹ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل کنڈیشن جو لا کے اندر ڈالی گئی ہیں. قانون میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جی آپ اگر یہ رولز آف پروسیجر میں ایسا نہیں لکھا گیا کہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے, چپ کر کے بیٹھنا ہے. آپ کر سکتے ہیں بٹ یو ہیو ٹو فالو دیز لاز. انفارچونیٹلی اس دن یہ قانون فالو نہیں ہوئے تھے جو ہونے چاہیے تھے. میں آگے بھی اس پہ اور اب آگے چل کے بھی تھوڑی سی بات کروں گا. جو آج بات کی ہے کہ ریزولوشن کیسے الاؤ کر دی, پھر دوسری کیوں کر دی, پہلی غلط تھی یا دوسری غلط تھی, ساری دلیلوں کے ساتھ اور ان رولز کے تحت اس کے جواب میں آپ کو دوں گا. 13 جون ہمارے پاس, اور میں نے جب یہ آئے تھے ناصر شاہ صاحب موجود تھے, کہا تھا ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی, اتنے ممبر کبھی سندھ اسمبلی میں کسی کے نہیں ہوئے, لیکن ہم جمہوری قوم ہے. میں نے یہ کہا تھا بڑا
کہ میں کوآپریشن کہا تھا، آپ شعر و شاعری کر دی، مدد مانگتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں. میں نے تو کہا تھا آئینہ دکھاؤ یار، مہربانی کر کے آپ جو آپ کے پوائنٹس وہ کرو، آپ جو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ کرو، لیکن ساتھ دینے کی جو بات کی تھی وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیا ساتھ دینے کی بات کی تھی. آگے چل کے یہ ساری باتیں آئیں گی. تو خیر ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہم چاہتے نا تو ہم بلڈوز کر سکتے تھے، ہم نے بلڈوز نہیں کیا. آپ نے 13 جون کے بعد جب 16 کو غالباً پہلا دن تھا، ہاؤس کیا کہتی، بزنس کمیٹی کہتے ہیں ہم لوگ، کیا ایڈوائزری کمیٹی، اس کی میٹنگ بلائی. اس کے اندر طے کیا کہ جی یہ ہوگا، کسی کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. یہ میرے سے بھی جب بات ہوئی تھی تب بھی کہا تھا کہ جی پروٹیسٹ کریں، سب کچھ کریں، کچھ نارمز ہونے چاہیے، لیڈرشپ پہ نہ بولیں، غیر اخلاقی کام نہ کریں. کسی کو سامنے کھڑا ہو کے چور چور کہنا بہت اخلاق ہے، اخلاق سے بھری ہوئی ہے. کسی کو سامنے کھڑا ہو کے کہنا کھا گئے، حکومت کھا گئی. اور اچھا وہ خیر میں اس پہ آگے آؤں گا، دوبارہ اس پہ آنا میں ابھی سے نہیں. سو ہم نے کہا، اور مجھ سے پوچھا گیا، میری جماعت نے مجھ سے پوچھا ایز لیڈر آف دی ہاؤس، میں نے کہا نہیں پلیز یہ میٹنگ کریں، کوشش کریں جتنا خوش اسلوبی سے، ہماری پوری ان کی سوچ کے ہو سیشن. اور ہوا کیا اس کے نتیجے میں، یہ ساری انیشیٹو اس سائڈ کی تھی. ہاں ٹھیک ہے آپ نے بھی ساتھ دیا، میں آپ کو اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دیتا ہوں. اس وقت جب میں بول رہا ہوں، اپنی تقریر کر رہا ہوں، میں 135واں ممبر ہوں اسمبلی کا جو کہ جنرل ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی اتنے ممبرز نے جنرل ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 13 جون کو ادھر آپ نے جو پروٹیسٹ کیا تھا وہ پروٹیسٹ نہیں تھا. بہت ہی احترام سے آپ ایکسپنج کرنا چاہیں تو ایکسپنج کر دیے، وہ بدتمیزی تھی. آپ نے تو چاپلوسی کے لفظ بھی استعمال کیے، مناسب نہیں ہے. خیر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نہ ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہی تھا وہ. اس کے باوجود 135 ممبرز نے، اور یہ سندھ اسمبلی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سندھ حکومت، یہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، ہم بلڈوز کر سکتے ہیں. 135واں ممبر بول رہے ہیں، آج تک اتنے نہیں بولے، پچھلے سال 132 بولے تھے، اس سال 135. اس سے پہلے میرے پاس پچھلے 10 سال کے نمبر ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ 70 72 60 87 اور سب سے زیادہ 19 20 میں 121 لوگ بولے تھے اس سے پہلے. اور بائی دا ٹائم آئی فنش مائی اسپیچ، میرا خیال ہے 42 گھنٹوں سے اوپر بجٹ ڈسکشن ہو چکا ہوگا اس اسمبلی میں. یہ ہوتی ہے جمہوریت، یہ ہوتی ہے جمہوریت. اچھا میں جلدی سے، میں نے کہا کہ یار وہ باقی صوبوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر سندھ میں یہ ہم ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر اچھل جائیں. یار میں پھر کہتا ہوں کہ جس کو جانا ہے نا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا جانے کے لیے، لیکن آئین میں لکھا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. میں تھوڑی دیر میں، چلے مجھے ٹائم لگتا ہے، میں ایم ناٹ این ایکسپرٹ ایٹ دس. آئین میں آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہم تو روزانہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس صوبہ سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. ہم نے 1947 میں بھی کیا تھا اور ہم آج تک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آئین میں اجازت ہے. مطلب آپ نے جانا ہے آپ جائیں، پوچھتے کیوں ہے بھائی؟ میں اجازت نہیں دوں گا، میں کہوں گا یہ سب سے اچھے صوبے، اس لیے کہ اس صوبے میں آپ کو جمہوری حق ہے. اس اسمبلی میں 135 ممبر بولتے ہیں، باقی ذرا دیکھ لیں، ہمارے 162 ممبر ہیں اس وقت اسمبلی میں. 161 ہے یا 162 ہے. تقریباً 83% لوگ اپنی اسمبلی کی سپیچز میں بولیں گے. اور اس میں خاص بات، 100% اپوزیشن. متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان تحریک انصاف، جو بھی گروپ ہے وہ، اور جماعت اسلامی،
ہر ممبر نے اس کے بولا ہے, نہیں روکا گیا. اور اگر باقی صوبے دیکھ لیں, خیبر پختونخوا ان کے بجٹ ڈسکشن ختم ہو چکی ہے, 145 ممبر ہیں ان کے, 53 بولے, یعنی 36.5% لوگوں نے بجٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے ہمارے پاس. جمہوریت ہے تو صرف صوبہ سندھ میں ہے. قومی اسمبلی 336 ممبر ہیں, ایز آف ناؤ 204 ممبرز نے پارٹیسپیٹ کیا. ہو سکتے کچھ اور ہو, مجھے نہیں پتا کب انہوں نے ختم کرنی ہے, شاید آج وائنڈ اپ کریں گے وہ. لیکن 60% ہے, پھر بھی وہ 80-85% پہ نہیں پہنچیں گے. پنجاب اسمبلی 371 ممبر ہیں اس وقت تک, یعنی کل تک. ابھی 2 دن ان کے باقی ہیں, اس لیے انہوں نے 2 دن بعد اپنی بجٹ دی تھی. ابھی بولیں گے. اس وقت تک 46 ممبرز نے بولا ہے, 12.5%. ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے, ہو سکتا ہے ٹرپل ہو جائے, پھر بھی 36% بنیں گے. ہو سکتا ہے 4 گنا اور لوگ بول لیں, پھر بھی 50% بنیں گے. اور کہتے ہیں کہ ہمیں صبح چھوڑ کے جانا ہے. وہ چھا سندھی میں جانا ہے مکھے یار سندھی کے ڈرو نہ ڈرو اللہ خیر بعد میں چھوڑ دے. پھر سندھی میں شعر بولتے تو ناراض ہو جاتے ہیں. میں اس میں بھی آؤں گا. اچھا جی, مانی ڈروتے اللہ یہ کچھ ہوتا نہیں مجھے, خیر وہ بولے نہیں جو یار مجھے. ہاں جی, موچڑو گھٹ مانی ڈروتے, یہ میں نہیں کر رہا یار, یہ ایک وہ ہے کہاوت ہے, کہاوت ہے, یہ یاد آ گئی مجھے. کسی کو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اب اس کو کرو ناراض ہو جاؤ گے, اٹھ پڑو گے, چیخ پڑو گے. آپ تو آگ لگا رہے تھے, کئی ممبران نے آگ لگا دی. میرے گھر کو آگ لگے گی, تمہارے گھر کو بھی لگے گی, میں اکیلا نہیں ہوں. بھائی کون آگ لگا رہا ہے؟ خیر اچھا جی, بلوچستان اسمبلی اس کی ابھی چل رہی ہے بجٹ ڈسکشن, اس لیے انہوں نے ہمارے کافی بات دیے. 65 ممبر ابھی تک 15 بول چکے, ان کے 3 دن باقی میرا خیال ہے بجٹ سپیچز کے. تو خیر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری جو بجٹ سپیچز اور اس کے سلسلے میں. اچھا جی, میں بیفور آئی گیٹ انٹو دی ایکچوئل reply of winding up of the speech وہ بھی کروں گا. میں اس لیے کہ کلیئرلی بتا نہیں سکا تھا, اس دن شور ہنگامہ بہت تھا, تو کافی ممبرز نے سنا نہیں ہوگا, شاید رہ گیا, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سپیچز میں وہ ذکر نہیں کیا. میں بجٹ کے موٹے موٹے قد و خال بتا دیتا ہوں. 3,450 ملین کی بجٹ ہے, یعنی 3.45 بلین. اس کے اندر ہماری کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 2.15 ٹریلین ہے, اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 1018 بلین یعنی 1.018 ٹریلین ہے, اور کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 281.6 ٹریلین ہے. اچھا, میں نے کہا کہ یار چلو اس کو تھوڑا سا کمپیئر کر لیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ باقی. سر آئی ایم گریٹفل, گڈ ٹو سی یو بیک ہیئر. تھینک یو. میں کہا کہ آپ نہ جایا کریں نا ادھر ہی رہا کریں. یہ لوگ بھی مس کرتے ہیں ادھر, ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں زیادہ نہیں, آگے کوئی بات یاد آئے گی تو کہہ دوں گا. ابھی میں شروع میں جو سوچ کے آیا تھا وہ بھول گیا. میں نے کہا ذرا کر لیں, دیکھ لیں کہ کتنا ہے اس وقت. صوبہ سندھ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو پروپوزڈ ہے, اگین اس پہ بات کریں گے ابھی ہم آگے, وہ تقریباً 30% ہے ٹوٹل بجٹ کا. ہم سے بڑا صوبہ ہے صوبہ پنجاب, اس کا بجٹ بھی اناؤنس ہو گیا, اس کا 23.2% ہے, 23.2%. ہمارا 30%. خیبر پختونخوا اس کا ڈیولپمنٹ ہمیں کہتے ہیں نا کرنٹ ہم خود چاہتے ہیں, اور کرنٹ ایکسپینڈیچرز کم کیے ہیں, ہم نے کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा का 25.8% है, बलूचिस्तान का हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट बजट है 32.7%, लेकिन वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आप देख सकते हैं कि जो दो पीपल्स पार्टी की जहाँ पे गवर्नमेंट्स है उनका डेवलपमेंट बजट ज़्यादा है। करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है उसमें सबसे बड़ा चंक जाता है सैलरीज और पेंशन्स में, जो सैलरी रिलेटेड आइटम्स होते हैं। जो हमारी ट्रेजरी से सैलरीज जाती हैं और पेंशन्स जाती हैं 52%, 52% हमारे करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इन सैलरीज में जाता है। उसके अलावा हम जो ग्रांट्स देते हैं, सेकंड हाईएस्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो ग्रांट्स में होता है 39%। उसके अंदर भी इसलिए कि हम ग्रांट्स देते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक जो बड़ी ग्रांट्स हैं NICVD, SIUT, SICVD, गंबट वाली इंस्टीट्यूट है, इस तरीके की, ये तो अस्पतालों के नाम लिए मेन ज़्यादा ग्रांट्स उनको ही जाती हैं। उनमें भी एक बड़ा जो पोर्शन होता है वो सैलरीज का होता है। तो सैलरी का एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज़्यादा है। नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर हमारा 29% है। रिसीट्स पे आ जाएं सूबे की। अच्छा, इसमें खासतौर में बताऊंगा, ये बजट में बताएगा ना कि, और मैंने कहा भी था आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उसका जिक्र भी किया कि हमें पैसे कम मिले। मैं सिर्फ एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ इस वक्त हम कहाँ हैं। सारी असेंबली की बड़ा ऑब्वियसली हमें फेडरल रिसीट्स आती हैं, सारे टैक्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही कलेक्ट करने हैं। जो बचा कुचा है वो सूबों को देते हैं। हमने तो ये कहा हुआ है कि सेल्स टैक्स हमें दो, हम कलेक्ट करें, हम बेहतर काम करेंगे। हमने सेल्स टैक्स और रेवेन्यू बेहतर कलेक्ट करके दिखाया है। जब ये साल शुरू हुआ, यानी इसी टाइम पे पिछले साल बजट देने के वक्त में हमें वफाक ने कहा कि हम आपको 1900.8 बिलियन यानी 1.9 ट्रिलियन देंगे पूरे साल में। हम इसी पे काम करते रहे और मैंने अपनी बजट स्पीच में और फिर बाद में आगे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। हम इसी नंबर पे काम करते रहे, लेकिन हम जो हकाइक देख रहे थे वो कुछ और थे। बजट हमने 13 जून को पेश किया है, 10 जून को वफाक नहीं किया। दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड और हमने इस पे वफाक से एहतजाज किया है कि 12 जून को हमें रिवाइज नंबर्स मिलते हैं, यानी फेडरल बजट के बाद, उससे पहले देने के लिए तैयार नहीं थे। 12 जून को रिवाइज नंबर्स देते और हमें कहते हैं रिवाइज जो है वो होगा 1.796 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 104-105 अरब रुपए उन्होंने कहा आपको कम मिलेंगे। तो ये रिवाइज आ गया 1.796। इस वक्त तक हमें जो पैसे मिले हैं वो यही था एज आई स्पीक राइट नाउ, यानी हमें जून की भी ये बाय वीकली देते हैं। हमें हर 15 दिन बाद एक किस्त आती है वफाक से। नॉर्मली 17 तारीख को महीने की, और महीने का आखिरी दिन होता है जो, अगर वो छुट्टी होती है तो उससे एक दिन पहले। और इस दफ़े 17 नहीं 19 को आई थी आखिरी जो जून वाली किस्त, आई थिंक 19 को आई थी। अभी तक हमें मिले हैं 19 जून तक, 19 जून को आई थी 1558 अरब रुपए। यानी इस वक्त हमारे पास जो बजटेड अमाउंट है उससे 342.5 अरब रुपए कम है, और जो रिवाइज्ड अमाउंट है जो 12 जून को दिया गया, आप सोच सकते हैं 12 जून को बताएं कि जी 104 कम मिलेंगे, 237.8 अरब है। हमने वफाक को लिखा है कि कम से कम ये 237.8 अरब ये तो 30 जून को दें, इसलिए कि काम ऐसे ही चलता है। आप ये समझ लें कि तनख्वाहों की बात बाद में करूंगा मैं। तनख्वाह अगर आपको ना दी जाए पहली तारीख को तो आपको मुश्किल हो जाती है। सुबह इसी तरीके बजट इस तरीके से चलता है, रिसोर्सेज आते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 237 अरब रुपए हमें कम से कम वफाक देगी इन देयर रिवाइज नंबर्स। अच्छा, इसके साथ हमारे प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं उनकी भी बात कर लूँ। हमारी टोटल प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं, हमने बजट किया था
619 ارب اور ہماری ریوائزڈ نمبر ہے 567 بلین. ریزنز ہیں اس پہ, لیکن ایک جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جو گروتھ ہے ٹیکس کلیکشن کی وہ وفاق سے بہتر ہے. وفاق کے پچھلے 10 سال کا میں نے ڈیٹا یہ رکھا ہوا ہے, وفاق نے تقریباً 13-13.5% پہ گرو کیا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 16% سے کچھ اوپر ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر رہی ہے. اچھا, ایک چیز کافی لوگوں نے بات کی تھی اور میں کہتا ہوں اس کو ابھی جواب دے دیتا ہوں, پھر بعد میں میرے سے رہ جائے گا. ہمارے اگلے سال کے بجٹ میں ہم نے کچھ نمبرز رکھے ہیں کلیکشنز کے. یہ ہے, ادھر کافی اعتراض ہوئے. سیلز ٹیکس آن سروس بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایگریکلچر ٹیکس لیتے نہیں ہیں, کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیتے نہیں ہیں. یہاں باقی ٹیکس, یہ جو ٹیکسز ہیں میجر, سیلز ٹیکس آن سروس ہوتا کیا ہے؟ اٹس اے کنزمپشن ٹیکس. یہ پورے صوبے کے لیے ہے. اگر میں کراچی میں رہ کے کوئی چیز خریدتا ہوں یا کوئی سروس لیتا ہوں تو اس پہ مجھے ٹیکس دینا ہے. اگر میں دادو جاؤں گا اور وہ سروس لوں گا تو وہ دادو میں ٹیکس دینا ہے. تو یہ کسی اسپیسیفک جگہ سے نہیں ہے, جہاں سروس پرووائڈ ہوگی. میں نے تو پہلے بھی کئی بار کہا تھا, میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ اوپر قرآنی آیات ہے, سامنے آیات لکھی, ان کی قسم کھا کے دعا مانگتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ 7 شریف کراچی سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے. اللہ کرے, اس لیے کہ 7 شریف پھر اتنی ترقی کرے گا جو کراچی نے کی. ایک بڑا ہوتا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, وزیر صاحب بیٹھے ہیں, انفراسٹرکچر سیس جو لیتے ہیں اچھے خاصے پیسے اس میں آتے ہیں. ہمیں اس سال ایکسائز میں 235 ارب, جس میں سے میرا خیال ہے کوئی 200 ارب کے قریب ہوگا, آیا ہے. اس سے وہ امپورٹس پہ ہوتا ہے. جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں پورے پاکستان کے لیے امپورٹ ہوتی ہیں, کراچی بھی جاتی ہیں, باقی صوبہ سندھ کے باقی علاقوں میں جاتی ہیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کراچی پورٹ ہے ہمارا, اس پہ ہم انفراسٹرکچر سیس لیتے ہیں. تو یہ کراچی کے شہری نہیں دیتے ٹیکس. ہاں, کراچی ہمارا شہر ہے, ہر دنیا میں ہر شہر, امریکہ کے اندر نیو یارک ہے, وہ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے پورے ملک سے. اس کی ایک اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا, وہ باقی ساری اسٹیٹس ملا کے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. اور ان کے بھی شہر ہیں لاس اینجلس اور سان فرانسسکو جو زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کراچی از دی جویل ان اے کراؤن. ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ تو یہ میں نے اچھا ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات ہوئی. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا افیکٹولی بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے کہتا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو غلط راستہ دکھا کے ہماری وفاقی بیوروکریسی, انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو سفر اٹ. آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا, ہوا کیا؟ آپ کو ویٹ اس سال امپورٹ کرنی پڑے گی. جب ہم خود کفیل ہو گئے تھے ویٹ میں, آپ نے ویٹ کراپ ادھر کافی, میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں, ویٹ کراپ تباہ کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں کہ اس لیے ایگریکلچر انکم ٹیکس ڈالو, ہر طرف سے آتی ہے شور, ٹیکس اسی پہ آتا ہے جو کمائے. آپ صرف مجھے دیکھ کے یا کو 2-4 بڑے زمینداروں کو دیکھ کے ایگریکلچر انڈسٹری کی بات نہیں کر سکتے, اور میرا ٹیکس دیکھنے دیکھ لو. آپ نے ایگریکلچر انڈسٹری کو تباہ کرنے کی طرف گئے. اچھا, ہم نے کیا کیا؟ ہم بھی, میں کہہ رہا ہوں شاید صوبہ سے, شاید میرے اس طرح کے کافی دوست میرے سے ناراض ہوں گے, یہ جو نمبرز میں بتاؤں گا. ہم نے اگلے سال کہا ہے کہ ہم 8 ارب روپے کلیکٹ کریں گے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں. سندھ کے اندر جو پچھلا سال گزرا, میرے پاس یہی نمبر تھا, جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ تقریباً 7.6 ملین ایکڑز ہے پچھلے سال جو تھی. تو اگر 8 ارب میں کلیکٹ کرتا ہوں, اگلے سال بھی اتنی ہو, اس سے کم ہو, زیادہ ہو, اب ایگزیکٹلی نمبر تو نہیں پتا, جو میں ٹیکس کلیکٹ کرتا ہوں 8 ارب روپے, تو پر ایکڑ 1052 روپے ٹیکس کلیکٹ ہوگا پر ایکڑ. اب آپ آ جائیں صوبہ پنجاب پہ,
مطلب ساری چیز آپ کو ادھر ہی خراب لگتی ہے, ادھر تو آپ کئی لوگ جانا چاہ رہے تھے, روک نہیں سکتا, آئین اجازت دیتا ہے, چلے جاؤ. صوبہ پنجاب 28.2 ملین ایکڑ, یعنی ہم سے 4 گنا زیادہ زمین آباد کرتے ہیں. انہوں نے ٹیکس کا ٹارگٹ کیا رکھا ہے اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا, 10.5 ارب روپے, یعنی پر ایکڑ نکالیں تو 372 روپے پر ایکڑ. اب یہ سب ناراض ہو جائیں گے جو ایگریکلچرسٹ ہیں کہ ہم سے 1000 روپے لے رہے ہو پر ایکڑ ٹارگٹ رکھا ہے, اور پنجاب جو وہ 372 روپے کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے. ایک خیبر پختونخوا میں آپ دوستوں کی حکومت ہے, اور پچھلے دور میں مجھے یاد ہے ادھر بیٹھ کے ایگریکلچر ہم تو پورا لیتے ہیں, ہم نے تو لگا دیا ایگریکلچر انکم ٹیکس. آپ لگا بات سمجھاتے تھے بھائی ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, سمجھ نہیں آتی تھی, بہت تقریریں ہوتی تھی, لوگوں کو یاد ہوگا. ادھر خیبر پختونخوا 2.25 ملین ایکڑز ایریا انڈر کلٹیویشن. ٹارگٹ کیا رکھا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا, 130 ملین روپے, یعنی 57 روپے 78 پیسے پر ایکڑ. جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ادھر آپ کو بتاتے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں مائنڈ نہیں کرنا پلیز, کہ لائٹر وین میں کہتے ہیں شو, اور پھر یہ شروع. ٹھیک ہے جی, آج بلوچستان تقریباً تو ایکسپنج کر دے بھائی, ایکسپنج کر دے, میں معافی بھی مانگتا ہوں. کہتے ہیں جی اپنا پروٹیسٹ کرو, اور آپ پروٹیسٹ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. ہاں جی 2.1 ملین ایکڑز ایریا انڈر کلٹیویشن, ٹارگٹ 1.3 بلین, 629 روپے. نہیں, دونوں جو پیپلز پارٹی کے صوبے ہیں, سندھ 1052 روپے پر ایکڑ, بلوچستان 629 روپے پر ایکڑ, پنجاب 372 روپے, اور خیبر پختونخوا 57 روپے پر ایکڑ. تو آپ بتائیں یہ وہ صوبے بھی اسیس کر کے, وہی بٹھنا یہ صوبے اسیس کر کے بتاتے ہیں کہ اتنی ہماری ہوگی انکم. یہ میں ذرا بتانا چاہ رہا تھا, جو لوگ ادھر کافی دوستوں نے بات کی تھی ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ اور باقی ٹیکسز پہ. اچھا جی, میں یہ سارے اسکپ کر جاتا ہوں. کافی سارے ریونیو ایکسپینڈیچر کی میں نے بات کر لی کہ امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہمارا سب سے زیادہ ہے. اچھا جی, اگلے سال کے لیے جو ہمارے میجر انیشیٹوز ہیں, ادھر کافی بات بھی وہ بھی آگے کروں گا, میرے خیال اگلا میرا وہی ٹاپک ہوگا. یہ ہو گیا سارا. ہاں, میں مین بتا دیتا ہوں کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لینڈ ریکارڈز کی ریفارمز, بلاک چین بیسڈ لینڈ ریکارڈ. وہ آئی ٹی کی بات ہوئی تو یہ بھی آئی ٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو نظر نہیں آیا, لیکن اس جگہ پہ لکھا نہیں تھا. برتھ رجسٹریشن 100% پہ ہم جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے میجر انیشیٹوز ہیں. فارم میکنائزیشن تھرو آری کارڈز میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں بتائی تھیں, جس کے اندر فری لیزر لیولنگ ہے, سبسڈی آن سپر سیڈر, سولر ٹیوبویلز, ٹرالی سبسڈی آن فرٹیلائزر سیڈ, پیسٹیسائڈز, 80% سپورٹ فار ڈرپ اریگیشن سسٹمز, رائس اینڈ ویٹ فارمنگ میکنائزیشن, کلسٹر فارمنگ ڈیولپمنٹ, سندھ کوآپریٹو بینک, اور نئے انیشیٹوز. اور منسٹرز نے سب یہ بتائی ہیں. اسکول اسپیسیفک بجٹ 34,000 if I remember correctly. کاسٹ سینٹرز کھولے گئے ہیں کہ اسکول میں ڈائریکٹلی پیسے جائیں. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو میں جس کو دیکھتا ہوں, امپاورمنٹ فار پرسن ود ڈسیبلٹیز, اس میں ہم اسسٹڈ ڈیوائسز دیتے ہیں. 20,000 اس سال بھی ہم نے اس کو ڈبل کیا, اگلے سال 40,000 دیں گے. کچھ دوستوں نے آ کے مجھے شکریہ بھی ادا کیا تھا, مبارک دی تھی کہ آپ نے جو اسٹائپنڈ ہے ان کا بڑھا دیا ہے. جو آؤٹ ریچ ہے اس وقت 70,000 کے قریب ہے, ہم 1,20,000 پہ جائیں گے. ہم ہماری جو آٹزم سینٹرز ہے اور جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل اینڈ میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن, ان دونوں کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک ممبر صاحبہ نے آٹزم کے بارے میں وہ ریزولوشن کا ذکر کیا تھا, وہ میں آگے بتاؤں گا اس کا. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنا چکے ہیں. 19 کمپلیٹ ہیں, آپریشنلائز ہوئے ہوئے ہیں, 8 نے بنائیں گے. ایک میجر انیشیٹو
منسٹر صاحبہ نے ہیلتھ منسٹر نے بتایا تھا جو ہمارا ہم نے SICVD کو پھیلا کے ایک بڑا افیکٹو کیا. ہم نے SICH وہ سارے ادارے تھے جو وفاق ہم سے چھیننا چاہتا تھا. NICVD کی وجہ سے ہم نے پھر SICVD بنایا. NICH تھا تو ہم نے کہا SICHN بنایا, سندھ انسٹیٹیوٹ فار چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی. 6 نئے سیٹلائٹ سینٹرز بنے. تصاویر دکھائی تھیں جب منسٹر صاحبہ نے اپنی اسپیچ کی تھی. اور کرنگی والا تو میں خود جا کے انوگریٹ کر کے آیا تھا. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھے. میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ SICHN نیٹ ورک کے پاس دنیا میں, پاکستان میں نہیں, ایشیا میں نہیں, دنیا میں چائلڈ ایمرجنسی انکیوبیٹرز کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. آپ چیک کر لیجیے. اور ہم اس سے بچوں کی جانیں بچا رہے ہیں. SIUT کی ایکسپینشن ہے. لاڑکانوں میں ایک نیا SIUT پھر تو 4.5 ارب میں بنا رہے ہیں. سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز کی ایمبولینسز ہم نے 508 کر دی ہیں. 12 بوٹ ایمبولینسز بھی ہیں. 5 نئے تھیلیسیمیا سینٹر بنائیں گے. جو ہمارے مچھیرے جاتے ہیں سمندر میں ان کے لیے ویسل مانیٹرنگ سسٹم کر رہے ہیں. ایک پائپ لائن ڈملوٹی سے لا رہے ہیں. 10 بلین روپے کی ہے. پیچھے بیٹھے ہیں دوست. بلاک ایلوکیشن کی میں بعد میں بات کر لوں گا. آ جاتے ہیں اس پہ. یونیورسٹیز کی گرانٹس نے 42.2 بلین کر دی ہیں, بڑھائی ہیں. 35 بلین تھی پچھلے سال. میڈیکل ایجوکیشن کی 10.4 ارب اس میں شامل ہیں. سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پیسے, یہ ساری صرف انکریزز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میجر کچھ انیشیٹو ہے. ریلیف میجرز یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پراپرلی کور نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ سنا نہیں تھا. ہم ایک تو آپ کو پتہ ہے سیلریز میں ہم نے گریڈ 1 to 16 12% اضافہ کیا ہے اور 17 اینڈ ابو 10% اضافہ کیا ہے. پینشنز میں 8% اضافہ کیا ہے. اگر آپ حساب لگائیں گے پچھلے 10 سال کر لیں, 15 سال کر لیں, میں شیور ہوں, میں نے ابھی لے کے نہیں آیا وہ ورکنگ, ہم وہ سال جب وفاقی حکومت بالکل یا باقی صوبے سیلریز نہیں بڑھاتے, اس سال بھی ہم سیلریز بڑھاتے رہے اور ہماری کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے. اور ہم نے ریلیف کیا دیے ہیں. ہم نے پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا ہے. ہم نے انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ہم نے ڈرینیج سیس ختم کر دیا ہے. ہم نے کاٹن فیس ختم کر دی ہے. ہم نے لوکل سیس ختم کر دیا ہے. ہم نے تھرڈ پارٹی انشورنس فار موٹر سائیکلز کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی ہے تاکہ وہ رجسٹر ہو سکیں. میوٹیشن فی میں 50% کمی کی ہے. سیل سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں 50% کمی کی ہے. سرٹیفائڈ کاپیز دینے میں 50% کمی کی ہے. جو کمرشل وہیکلز ہیں تاکہ وہ کمرشل, ادھر یہ ریزن میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری وہیکلز ہیں, شاید اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس بھی وہ جو ڈبل کیبن ہوتی ہیں ویگو یا ریوو کے نام سے جو زیادہ ہیں, وہ کمرشل نمبر پلیٹس پہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ نان کمرشل یوز میں. تو بھائی کیا ہوا, تو کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے کہ کمرشل ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, اس لیے ہم اس پہ کرتے. تو ہم نے اس پہ چھوٹ دے دی تاکہ وہ صحیح طریقے سے, میں نے کہا جو تھوڑا سا لاس ہوگا ریونیو کا, ایٹ لیسٹ آپ کے روڈوں پہ بہتر ہوگی. سالونسی ایشور سرٹیفکیٹ میں 50% کمی کر دی ہے. یہ موٹی موٹی دی. ADP کے بارے میں کافی سب لوگ جانتے ہیں, میں زیادہ ذکر بتانا نہیں چاہتا. ہماری 1018 ارب روپے کی ADP ہے اگلے سال کے, جس کے اندر 520 ارب روپے پروونشل ADP ہے, 55 ارب ڈسٹرکٹ ADP, 366 ارب روپے ہمارے FPA کے. اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے جو ہمارے بجٹ میں ہم سے ہو گئی ہے. وہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ وفاق سے اس طریقے سے لکھ کے آ گیا تھا غلطی سے. ہماری فیڈرل گرانٹس 86 ارب ہیں, وہ انہوں نے مان بھی لیا ہے, اور اس پہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلی کلیریفیکیشن کر دی. 10 ارب روپے کہیں اور انہوں نے رکھ دیے تھے, تو 86 ارب روپے ہے. تو یہ 10 ارب اور بڑھا لیں تو 1820 ارب روپے ہماری ہو جائے گی. پروونشل ADP آپ کو
زیادہ میں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اچھا جی، اب میں آتا ہوں بجٹ سپیچز کی جو اپوزیشن میں کی. سپیچز میں جیسے لکھتا ہوں، میں نے نوٹ کرتا رہا تھا، جو نہیں دیکھ سکتا دفتر میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، ان کی آڈیو سن لیتا ہوں، اور اگر بالکل نہیں کسی کی سنی ہو اسپیچ تو میں بعد میں جا کے اسمبلی والوں سے کہتا ہوں جی مجھے اسی دن دے دیں USB میں. اس لیے میں ساری اسپیچز، میں ہی نہیں کہوں گا 100%، لیکن 90% اسپیچز میں نے ضرور سنی ہوں گی سب کی، اور غور کرتا ہوں. بائی اینڈ لارج سب کو پتہ نہیں کیا اس دفعہ کچھ تھا نا ایک اسپیشل ڈیوٹی ٹاسک یا لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے یا ان کی قیادت کی طرف سے جیسے ہے تھا کہ جی CM کو بس ٹارگٹ کرنا ہے. اور جو CM کے پاس اتنے کہ آپ کو لوگ نہیں ملتے، یہ ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں، کسی نے میرے 11 ڈپارٹمنٹ بتائے، کسی نے 9 بتائے. وہ 11 9 نہیں 45 ڈپارٹمنٹ ہے. میں چیف منسٹر ہوں، سارے ڈپارٹمنٹ میرے، یہ آپ کے رولز آف بزنس کہتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹس جن کا کوئی وزیر یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے وہ پاورز وزیر، ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ کو دے سکوں. وہ 6 ڈپارٹمنٹس ہیں میرے پاس. بورڈ آف ریونیو، ڈپارٹمنٹ آف پرسنل امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈپارٹمنٹ آف پیپل ود ڈسبلٹیز جو ہے، فائنانس، انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، SNGAD اور یونیورسٹیز اینڈ بورڈز. پچھلے دور میں اس سے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. میرے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی رہا ہے ان کے ساتھ، ہوم بھی رہا ہے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس. اس دفعے میں یہ سارے ڈپارٹمنٹس وزراء کو دیے. اچھا باقی میں یہ 6 میں نے بتائے نا، میں نے کہا کہ یار جلدی سے دیکھو تو جو اویلیبل تھا راٹ کو، جو بڑا صوبہ ہے ان کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے پاس 14 ہیں. اسی طریقے سے جن کا نہ وزیر ہے نہ ایڈوائزر، یہ میں نہیں کہہ رہا، ویسے تو وہ بھی سارے ڈپارٹمنٹس کے مالک ہیں. اور بلوچستان میں 20. تو اگر آپ نے جانا ہے ان صوبوں میں، مور دین ویلکم. یہ میں صرف بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو میں نہیں کہہ رہا. تو یہ باقی صوبوں کی پوزیشن ہے. KPK کا یار ملا ہی نہیں مجھے، انفارچونیٹلی ان کی ویب سائٹ اتنی وہ ایپ نہیں پتہ چلا. میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کوئی، میں نے دیکھا ہے کوئی 500 اسپیشل اسسٹنٹ بنائے ہوئے ہیں جو اسمبلی میں بھی نہیں آ سکتے لیکن ان کو کام دیتے ہیں. وہ ان کی مرضی ہے. وہ ہر ایک کا اپنا گورننس کا طریقہ ہے، ہر ایک کا اپنا گورننس کا طریقہ ہے. میں کسی پہ وہ نہیں کرتا، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں. KPK کا میں بتا رہا ہوں مجھے ملا نہیں. KPK کا میں نے آپ کو جو مل گیا نا وہ بتا دیا، 57 روپے پر ایکڑ لے رہے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس. آپ ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ KPK میں کتنا تھا، 154 میں سے 45 لوگ بولے اسمبلی میں، وہ بھی آپ کو بتا دیا. ادھر تو ماشاءاللہ آپ سب نے بولا ہے جو KPK کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یار سندھ میں ہو، سندھ میں رہو، اس کو اچھا کرو. یہ اپنا شہر ہے، اپنا صوبہ ہے، اپنا ملک ہے، اس کو پیار کرو، اس کو پسند کرو. اس کی جا کے برائیاں کرتے ہو دنیا بھر میں. خیر وہ مرضی آپ کی. ہاں جی، تو میرے یہ 6 ڈپارٹمنٹس ہیں. میں نے یہ ساری اسپیچیں سنی، میں نے کہا ایک ایک سنی. شاید ایک آدمی نے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات کی ہو، تو باقی تو آپ لوگ خوش تھے ان 6. میں ویسے تو جیسے میں نے کہا چیف منسٹر ہوں سارے ڈپارٹمنٹ، بٹ آئی ہیو اے ویری ایبل کیبنٹ. اور میں نے دیکھا چاہے وہ سعید غنی ادھر میرے ساتھ بیٹھے جو نظر آئیں گے، شرجیل میمن ہو، سردار شاہ ہو، پیچھے محمد بخش مہر، قیام خان شور ہو، سارے وزیر جو بیٹھے ہیں، علی حسن، محمد علی ملکانی، مختوم صاحب، بڑے اچھے جواب انہوں نے جو آپ نے کی. اچھا آج کیا ہوا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے وہی پھر دہرا دی چیزیں جو پہلے کی تھی، جس کا جواب آ چکا تھا. خیر ٹھیک ہے، وہ obviously تقریر کرنی ہے. تو وہ جو انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے تو کور کرنے کی ضرورت نہیں. شاید میں ایک آدھ چیز کور کروں جو مجھے ذہن میں آتی ہے. میرے ڈپارٹمنٹس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوا. جو 6 میں نے آپ کو گنائے جو میرے پاس ہیں جن کا کوئی وزیر نہیں ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ ہوئی اور سردار شاہ صاحب نے اور قیام خان شورو صاحب نے ذکر کیا، بات ہوئی آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک بات کہی تھی
کہ میرے کون سے ممبر نے صرف ذکر کیا تھا کہ آئین میں موجود ہے صوبے الگ بن سکتے ہیں، لیکن یہاں ایسی بھی بات ہوئی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. ایک ممبر نے یہ بات کی ہے اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ وہ کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. وہ خود پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے جنہوں نے کوششیں کی تھیں. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، ایسے نہ کرو یار، پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سندھ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے. میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، اس لیے میں ویسے بھی تاریخ میں تھوڑا سا کمزور ہوں. آپ کہتے ہیں سردار شاہ صاحب گندھارا سویلائزیشن سے شروع ہوتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا پڑھا تو سب نے، میں نے اتنی تقاریر ہوئی، جام خان شوروں نے بڑی اچھی طرح بتایا، میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو جو پہلا نقشہ مجھے صوبہ سندھ کا ملا، ہو سکتا ہے اس سے پرانی بھی، جو میری تحقیق جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس پہ کیا. آج کل چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، تو ایک نقشہ مجھے ملا جو ایک چائنیز مونک تھا، وہ 7th سینچری میں اس علاقے میں اس نے پورا ٹور کیا. اس کا نام تھا زوین زینگ. ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں نام، معافی. اس کے جو بھی، وہ تو خود نہیں ہوگا ابھی. تو وہ نقشہ ذرا دکھا دیں بھائی. یہ تھا سندھ، یہ اوپر لکھا ہوا ہے چرچز سندھ اینڈ اٹس پروونسز ایز زوین زانگ سو ان 602 to 604 AD. اس کے اندر آپ مکران ڈویژن بھی دیکھیں گے سندھ کے علاقوں میں. بلوچستان کے اوپر والے حصے، کراچی آپ کو نظر آئے گا، آپ کو پورا راجستھان نظر آئے گا، اس کے اندر ملتان بھی نظر آئے گا. یہ تھا سندھ. خیر، اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں مغل آئے ادھر، اور فائنلی جو ہسٹری میں نے پڑھی ہے 2-4 دن میں. Again, I'm not a student of history. I always feel handicapped when I talk about history. But میں نے تھوڑی سی ریسرچ کر کے، کلوڑا ڈائنسٹی تھی، کلوڑوں کی حکومت تھی 701 سے 783 تک. اس کے اندر ان کو مغل بادشاہ نے، اورنگزیب نے، یہ پورا علاقہ دیا تھا کہ آپ سنبھالیں. کیپٹل خداباد تھا. میری بھی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے. اس وقت پیر مجیب بیٹھے ہیں یا نہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی دادو کے ساتھ شہر ہے. ادھر میاں یار محمد کلوڑ کے نام سے گاؤں ہے ان کا. پھر بعد میں انہوں نے اپنا کیپٹل حیدرآباد شفٹ کیا، اور انہوں نے سینٹرلائز ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا، ایریگیشن ڈیولپ کی، ٹریڈ پروموٹ کی. اور جیسے جیسے مغل امپائر کی اپنی پاور کم ہوتی گئی، یہ اور طاقت پکڑتے گئے. پھر 1783 میں تالپور آئے، انہوں نے حالانی میں جنگ ہوئی، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. پاس کی قرارداد بھی پاس کی جس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور مجھے دکھ ہوا. میں نے یہی اگلے دن کہا تھا کہ اس وقت چلو ٹھیک ہے، اپنے سارے گلے شکوے ایک طرف کر دیتے. اس وقت جب قرارداد پیش ہو گئی تھی، آگے بیٹھ جاتے، پاس کر لیتے، پھر شروع کر دیتے. بیٹھ گئے تھے، پاس ہو گئے. اب جب ہم پتہ لگا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو ہم خاموش ہو گئے. آپ وسیم بھائی، اچھا چل میں دیکھیں اسپیچ کر رہے ہیں، نہیں مناسب نہیں ہے. ریکارڈ دیکھ لیجئے گا، ریکارڈ دیکھ لیجئے گا. چلیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ اس وقت یہ فرق تھا. اچھا 21 جون کو یہ پہلی بار نہیں ہوا، میرا خیال ہے ہر سال، شاید کوئی سال رہ گیا اگر اس دن اسمبلی کا سیشن نہ ہو، ہر سال 21 جون کو ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے. پچھلے سال بھی ہوا تھا. تو پھر مطلب آپ فرق دیکھیں دونوں چیزوں کا. اسپیکر took the right decision on both occasions.
میرا یہ خیال ہے. فیصلہ اور میرا خیال کوئی بھی ہو, اسپیکر جو فیصلہ کرے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے دیٹ از فائنل. اسپیکر کو انلمیٹڈ پاورز ہیں, وہ سسپینڈ تو کر سکتا ہے, یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ all matters not specifically provided for in these rules shall be regulated in such manner as the speaker may deem fit, اور speaker includes the person who is sitting on the chair at that time. جب آپ اس کو کیوں کوشچن کرتے ہیں؟ اچھا اسپیکر کو بتانا, اسپیکر اکثر خود پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے گائیڈ کرو. جج بھی وکیلوں سے گائیڈ کراتا ہے نا کہ مجھے بتاؤ بھائی مجھے فیصلے صحیح فیصلے پہ جانا ہے. دیٹ از ہاؤ یو اسپیکر ٹیکس ڈیسیشنز. تو اگر وہ پوچھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے اس میں یہ غلط, میں ڈکٹیشن نہیں لینا ہوتا. وہ مطلب آپ اسپیکر کے آفس کی, میں توہین تو بہت سخت لفظ ہے وہ تو نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن اس کی بیلٹل کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کہ جی آپ ڈکٹیشن لیتے ہو, آپ ڈکٹیشن لیتے ہو. کہ وہ اوپر چیئر پہ بیٹھا ہے, آپ کے بڑے پاور ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. جو آپ کو بتاتا ہوں ادھر جو, ایک سیکنڈ, ایسا ہی ہنگامہ اس سے کچھ کم, اس لیے ادھر تو ماشاءاللہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں, ادھر لوگوں کو پورے سیشن کے لیے باہر کر دیا اسپیکر نے, پورے سیشن کے لیے. ادھر ہم نہیں کرتے ایسی کوئی کام. آپ کو پتہ مجھے یاد آ گیا, مجھے آج سے بہت سال ہو گئے یار, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, 22 سال. مجھے اس وقت کے اسپیکر نے باہر کر دیا تھا آنا ہاؤس کے اندر, میں اپوزیشن میں تھا. یاد ہوگا ادھر غلام قادر ہیں بیٹھے, محراب خان ہیں یہ بیٹھے, مجھے باہر کر دیا تھا اسپیکر. پاور ہے اسپیکر کا یار, ٹھیک ڈرنا چاہیے. آپ لوگ بالکل نہیں ڈرتے یار, ہم بھی نہیں ڈرتے, تو اسے ہمت دلا رہا ہوں. تو ادھر یہ اسپیکر کے پاس, آگے پڑھتا ہوں, any decision taken, ruling given or directions issued by the speaker in these rules shall not be called in question in any manner or in any ground whatsoever. پھر بھی آپ باہر جا کے اسپیکر کی بات کرتے تھے. ہم کئی چیزیں, اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ سائڈ والوں کو پسند نہیں آتی. اسپیکر صاحب بھی آپ تھے, آپ سے پہلے آغا سراج تھے, نثار کھوڑو صاحب تھے. سملرلی اپوزیشن میں جب ہم تھے تو جو اسپیکر صاحب ہوتے تھے, کئی چیزیں میرے خیال ہے اس وقت کی حکومت کو پسند نہیں آتی تھی کہ نہیں یار یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسپیکر کا ورڈ فائنل ہوتا ہے. یہ رولز اس کو یہ کہتے ہیں نا, یہ ساری پروٹیسٹ کرنا ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, سب چیز سبجیکٹ ٹو رولز, اینڈ وی آر گائیڈڈ بائی دیز رولز آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ. تو اس پہ ہم نے چلنا چاہیے اور کچھ نہیں. تو خیر یہ میرے خیال کافی اس پہ ہو گئے. میں آخر کافی 2.5 گھنٹے ہو گئے, 2.5 ہو گئے, 1 گھنٹہ ہوتا ہے. نہیں, تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا یہ. اور دیکھو یار کوئی تیاری تو نہیں میری. وہ یہ بھی لکھا ہے موبائل فون پہ بات نہیں کر سکتے, قانون میں لکھا ہے. اسپیکر صاحب اس وقت جو ہے نا, آپ اگر اتنا غصہ دلا رہے ہیں تو میں شبیر صاحب کو کہوں باہر چلے جائیں. اچھا میں آپ سے ایک درخواست کروں گا سر, بہت ہی مہتو ہے نا, شبیر کو سب اجازت ہے, یہ ہمارا ہی آدمی ہے سر پلیز. سیٹنگ ہے ٹھیک ہے جی. نہیں شبیر میں بھی بڑی یار عجیب و غریب باتیں کی, میں کچھ بتاؤں گا. اچھا جی میں جلدی سے بتا دیتا ہوں یار, 2-3 ممبران کی جو خاص باتیں تھیں وہ میں ذکر کر چکا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ 1400 ارب روپے کا بجٹ ہے اور کراچی کو 7 ارب دیا ہے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن نے ان کی خود ہی نگیٹ کر دیا. انہوں نے 4.07% اس سے بڑھا کے وہ ہو گیا 10% انہوں نے کر دیا. میں نے 25-26 سے لے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. ایک ذکر تھا, میں باقی چیزیں تو ممبروں نے, جیسے میں نے کہا I've got a very able team of ministers, they responded to the questions very convincingly. اپنا کہا گیا کہ اے ڈی پی نمبر یہ 2450 میں 3-4 بار سنا, پھر میں نے 24-25 کی بھی 2450 دیکھی, وہ تھی somewhere in Badin if I remember correctly, اور پھر 25-26 کی بھی دیکھی 2450, وہ تھی in 7. مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ بتا دیجیے گا 2450 کون سی ہے. PS 124 کے تھے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, آج ناراض ہو جاتے ہیں. کہا گیا کہ
सीएम ने बड़ी फखर से कहा है वी आर नंबर 1 इन टेकन लोन्स। भाई बात को समझे, इस वक्त भी तो हम IMF से ले रहे ना, वो लोन हमें देके बहुत सारे शराइत लगाती है ताकि डिसिप्लिन कायम हो। सूबा सिंध वाहिद सूबा है जो हर इदारे को, इस वक्त हम वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से डायरेक्ट निगोशिएट करके हमने अपने लिए लोन्स लिए और उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ फिस्कल डिसिप्लिन है, और मैं उसकी आगे बात भी करूंगा, थोड़ी सी ये याद आ गया, फिस्कल डिसिप्लिन है, इस वजह से वो लोन देते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम वो लेंडर जो है ना बैंक से, यार मैं आप तो लेने जाएं पैसे, कितना वो खाल उधार देते हैं, पहले आपसे सारे सिक्योरिटी लेंगे, सब कुछ लेंगे, उसके बाद लोन देते हैं, ऐसे नहीं देते। दैट इज व्हाई दैट कीप्स यू अंडर अ चेक, दैट्स व्हाई यू टेक लोन्स आल्सो सो दैट समबडी एल्स टेक्स यू कीप्स यू अंडर अ चेक। जब लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो इसी वजह से एक लोन इसी लिए लेते हैं कि एक मुफ्त में उन्हें एक थर्ड पार्टी मिल जाती है सारा चेक करने के लिए। अच्छा, अगेन 22 के मेंबर साहब ने वो स्कीम्स की बात की थी, 2648, 2788, जो उन्होंने बात की थी कि इतना काम हुआ, तो ये एक्सपेंडिचर भी उतना ही हुआ, मैंने देखा उसमें कोई फर्क नहीं था बताने में। जैसे अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें बताई थी, उसको जल्दी से बता दूंगा जवाब। डिस्ट्रिक्ट स्कीम्स के बारे में कहा था, तो मैंने वो मेयर साहब को भेजा, मेयर साहब ने इतना मोटा मुझे तस्वीरों के साथ दिया है, और उन MPA साहब की और एक और MPA साहब की, इसलिए एक और ने भी कहा था, उनकी तस्वीर भी भेजी हैं उन स्कीम्स को विजिट करते हुए। एक का खत भी भेजा है मुझे कि जी मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इससे, कहेंगे तो दिखा दूँ, ज़्यादा बोलने के। तो जब मैंने मेयर को कहा ना कि क्या है तुम्हारे काम नहीं हो रहे सही, तो उन्होंने सारे अपने इतना मोटा थद्दा लेके मुझे भेज दिया, तो ये देख लें, और ख़त भी भेजें उसके साथ। मैंने PS 91 के मेंबर की बात बता दी, K4 की ऑगमेंटेशन की भी बात बता दी, SPHF भी बता दी जो मैंने देखा था। अच्छा जी, K4 एक्विजिशन ऑफ लैंड 1 बिलियन कैप में वो नहीं है, मैंने अभी बताया। दिस इज द गैप ऑगमेंटेशन में। हमने एक्विजिशन लैंड की सारी हो गई थी, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये लोग जो मूव कर रहे हो तुम, इनको भी तुमने पैसे देने और अपने उससे देने, वो एक 1.2 बिलियन उससे रखे हुए। हाँ जी, एक और मेंबर ने कहा था, खैर उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए, उस पर मैंने काफ़ी बात की थी। यही बात की थी कि जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इतना कम है और बाकी कराची में लोग इतना देते हैं। मैंने कहा अल्लाह करेगा कि सिंध के सारे शहर कराची जितनी तरक्की करेंगे और कराची इतना टैक्स देंगे ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो। वो तभी होगा जब सारों को हम तरक्की देंगे, और उसमें यही हमारी कोशिश होगी। अच्छा जी, मुनव्वर अंडरपास की बात की थी एक मेंबर ने, मैंने उसको चेक किया, इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी एडिशनल पैसों की इसी साल उसको मैं ख़त्म करा के दूंगा। मैंने देख लिया है, इन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी। और सईद साहब ने काफ़ी डिटेल में एक सईद गनी साहब ने, दूसरा सरदार शाह साहब ने इनको काफ़ी डिटेल में जवाब दे दिए थे। अच्छा, एक PS 104 के मेंबर ने कहा था, एक तो उन्होंने कहा 18 साल की CM शाही, यार 18 साल नहीं हुए अभी मुझे पता नहीं, 16 भी नहीं हुए, 10 भी नहीं हुए अभी। तो खैर अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे, जब तक पार्टी लीडरशिप चाहेगी, होंगे। मैं कोई सीट से चिपकने वाला नहीं, जब तक इस सूबे के लोगों का एतमाद होगा, एक मेंबर से एतमाद होगा, मैं तो होऊंगा इधर, और जो लीडरशिप का एतमाद होगा अल्लाह ताला चाहेंगे मैं होऊंगा। एक स्कीम का उन्होंने जिक्र किया, ADP, मैंने 2-3 बार सुना 228 के क्लिक में कर दिए दोबारा। 228 स्कीम थी नहीं किसी इलाके में ईस्ट के। अच्छा जी, PS 62 वाले ने काफ़ी बातें की थी, वो मैंने जवाब पता नहीं चले गए, जवाब दे दिया उनका। अच्छा जी, और शब्बीर पे आ जाता हूँ, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की 2-3 बातों का कोशिश करूंगा कि उनको सेटिस्फाई कर सकूं। PS शब्बीर एक ही है जिसका बार ले रहा हूँ, आप समझ गए कि वापस या नहीं, हमारी खुलना जाए भेद, हमारा PS 114 MPA जो है, इन्होंने बड़ी अजीब बातें की हमेशा की तरह। ठीक है जी,
وہ بات یہ کہ ممبروں نے کہا کہ ہمیں اسکیم دیں گے, میں کماڑی گیا, میں ادھر گیا, وہ پیٹرول کے پیسے کہاں سے آ رہے تھے پہلے یہ تو بتا دو. وہ بھی اسکیم میں ڈال رہے تھے کہ اتنا گھوم رہے تھے, تم چھوٹی سی گاڑی میں نکلے, آپ سب گئے. خیر لیکن میں نے بتا دیا کہ کیا وجوہات تھیں, وہ میں نے ایڈریس کر دیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کافی ساری اسکیمز کی بات کی اور وہ اتنی روانی سے اور سامنے رکھ کے, تو ادھر ساروں نے تالیاں بھی بجائیں, لیکن اس میں سب درست کہا. اس نے جو لکھا تھا کتاب میں وہی لکھ دیا کہ اس اسکیم پہ اتنے, اس سال 55% کمپلیٹ ہو جائے گی, اس سال اتنے, اور یہ 1.5-2 سال پرانی اسکیمیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں. تو آپ نے وہ بالکل صحیح کہا تھا, لیکن کہا کیوں تھا یہ سمجھ آج تک نہیں. ایک اعتراض تھا کہ میگا میں چھوٹی اسکیم کیوں ہے, تو یار وفاق میں جب صاحب نے گلی نمبر 4 کا ڈھکن ڈھکن مینول نمبر 20 کا ڈھکن نمبر 420 کیا تھا, اس وقت تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ادھر اگر ایک اسکیم ایسی آ گئی تو آپ کو اعتراض ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاں, ایک اور چیز کہی کہ 12 ارب روپے فلڈ کے لیے رکھ لیے. فلڈ ابھی آئی نہیں, پہلے سے پتہ بنی قبر بھی کھود دی, وہ مجھے نہیں اتنی لفاظی مجھے نہیں آتی اتنی. او بھائی, یہ وہ پیسے فلڈ 2022 والا, کیا اس کی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں سارے کام؟ نہیں, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہم نے پچھلے سال بھی رکھے تھے, اور اس میں سے ہم ایک بلاک رکھ کے جو چیزیں ضروری ہوتی جاتی ہیں ان کو پورا کرتے جاتے ہیں. ہم ویسے تو ہمیں صرف فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے 1000 ارب روپے سے کم نہیں چاہیے, تو وہ ہمارے پاس پیسے اتنے ہیں نہیں کہ رکھے, تو 12 ارب روپے رکھے کہ ہم کو چاہیے. دس از ناٹ ان اینٹیسپیشن آف اے نیو فلڈ, اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. دس از جو پہلے فلڈ ہے اس کے لیے اسکیمز ہیں. اچھا, کووڈ کی بات کی تھی کہ اس میں زیادہ بات نہیں کرتا, ناراض ہو جائیں گے. ہاں, ٹیوشن کی میں نے بات کر لی, ایسا کام نہیں کرنا بھائی. یہ سر آپ کا پریمیسز ہے, اس میں بزنس نہیں الاؤڈ ہے. ایک اور بات کی تھی جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کی, اور مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے, انڈیا نے جو اس دفعہ کیا, مجھے یاد ہے یہ غالباً 8 اور 9 تاریخ کے درمیان کی رات تھی. مجھے میرے منسٹر انفارمیشن کا فون آیا تقریباً رات کو 10 بجے یا 11 بجے, اور مجھے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں کیا ہو گیا یار؟ کہتا ہے یہ تو سب اٹیک ہو گیا ہے پورا. تو میں نے کہا کہاں ہے ٹی وی, تو کچھ نہیں بتا رہا. کہتا یہ نہیں بتا رہے, انڈیا کا ٹی وی دیکھو. میں نے وہ پھر آئی پیڈ پہ اپنے انڈیا کے 1-2 چینل لگائے, واقعی ادھر تو یہ ماحول گرم تھا. ادھر سے کسی نے تصاویر بھیج دی تھی لگتا ہے, جو یہ کہہ رہے تھے نا, دس از ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ دی اینیمی, دس شوڈ ناٹ بی ڈن. اس کو مذاق میں بھی نہیں لینا چاہیے اس طریقے سے. وہ تو یہی چاہ رہا تھا نا, آپ کو ایسا جو انڈیا کرنا چاہ رہے کہ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہیں, بہت تباہی ہے, آپ لوگ بھی انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. وہ not with that intent, but just for point scoring. You want to do that, please don't do it. آپ نے کہا کہ وہ ریڈ لائن کی وہ تصاویر ان کو تو آنا بھی نہیں پڑا, اور اس دن وہ یہی کر رہے تھے, ایسی آل فال تصاویر دکھا کے. اور جب وہ ادھر دیکھتے ہوں گے کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کراچی تباہ ہو گیا ہے, کھنڈر ہو گیا ہے, تو میں کہا چلو ٹھیک ہے یار, کھنڈر ہو گیا, اپنا نام لکھا دیتے. جبکہ وہ ہے نہیں ایسا. ریڈ لائن یس, وہاں پرابلمس ہیں, لیکن وہ روڈ بن رہا ہے. بتایا گیا تھا کہ وہ روڈ پہلے بن چکا تھا, اس پہ ریڈ لائن بن رہی, ڈیلیز آئی ہیں, اس کی ریزنز بھی منسٹر صاحب نے بتائی. لیکن انشاءاللہ جیسے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, وہ آپ کے شہر کی ایک بہترین پروجیکٹس میں شمار ہوگا. تو آپ پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں نا, تو ایسی بات نہ کیا کریں جو کہ دشمن کے فیور میں جائے. اس وقت انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. ایسی باتیں نہ کیا کریں. یہ پھر وہی ہے نا, ابھی بہت پھر اسی وجہ سے انفارچونیٹلی اسی وجہ سے ان کی جماعت کے اوپر یہ باتیں آنے لگی ہیں. ابھی بھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے, تو اس کی بھی عجیب عجیب خبریں, اور وہ سارے لنک پھر ان کے وہ جو لوگ ادھر اس وقت ہوا کرتے تھے اور بگا کرتے باہر بولا کرتے تھے, اور باہر جا کے یہی باتیں کر رہے. تو پلیز ملک کے انٹرسٹ کو سپریم رکھیں. کئی چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں وفاقی حکومت کی, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے وہ کیا بھی تھا, خیر وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا, پھر ناراض ہو جائیں گے وہ چیزیں. تو یہ میں آپ سے
मिन्नत है कि भाई गलती में भी ऐसे काम नहीं किया करो, वो उनको मौका मिल जाता है। अपनी हम एक दूसरे को हम जाए जो कहें, आप मतलब उनको फैसिलिटेट कर रहे हो। आपने खुद कहा कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ये दिखा दिया, मतलब फैसिलिटेट कर रहे हो आप उनको। दुश्मन को फैसिलिटेट ना करो, मेहरबानी होगी। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट तकरीर के बाद दोबारा इजलास बुलाकर करारदाद पास कर देंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।